بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور تعلیم کے ہم ظاہر ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہم ان کو تعلیم کے حصول کے لیے بھیجتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے جنرلی ہم بالکل بے خبر ہیں۔ بہت سی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے، بہت بڑے بڑے سکینڈلز ہمارے سامنے آ چکے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے تعلیمی اداروں کو تعلیم کے لیے مختص ہونا چاہیے، تعلیم اور تربیت کے لیے، تو یہاں پہ تو بالکل ہی الٹا بالکل گنگا بہہ رہی ہے، اور وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور ابھی جو آج جو ایک چیز سامنے آئی، وہ کامسیٹ یونیورسٹی کا ایک وہاں پہ انگریزی کا ایک پرچہ، اور اس انگریزی کے پرچے میں ایک اس قسم کا سوال کیا گیا کہ میں وہ سوال آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا، وہ سوال میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا مطلب ہے کہ کس قسم کی بیہودگی مطلب ہے کہ اس کویشچن میں بیان کی گئی، اور کس قسم کا مطلب ہے کہ جو ایک رشتوں کا، آپ کے خونی رشتوں کا ایک تقدس ہوتا ہے، حرمت ہوتی ہے، کس طریقے سے مطلب ہے کہ اس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور بیسیکلی یہ ہے کہ جس بھی استاد کے نام کے اوپر کوئی بہروپیہ جو ناصور تھا، اور پتہ نہیں اس قسم کے کتنے ناصور ہمارے پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ بچوں کے جو ذہن ہیں، ہمارے جو اسکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، ان کے جو بچوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہ چیز جو اس سوال میں لکھی ہے وہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سنا ہے، پروٹیسٹ کیا، اور اس کے ایک دو دن کے بعد پھر کامسیٹ یونیورسٹی کا جو بھی انتظامیہ تھی انہوں نے ایکشن لیا، اور ایکشن یہ لیا کہ وہ جو بھی ٹیچر تھا، لیکچرر تھا، وہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر تھا، وہ کوئی وہاں پہ پرماننٹ ممبر مطلب ہے کہ ان کا استاد نہیں تھا، اس کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور یہ کہ جی ہم نے بلیک لسٹ کر دیا۔ لیکن یہ انتہائی جس قسم کی حرکت اس نے کی، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ تمام لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ اس میں کس قسم کی بےہودگی اور کس قسم کی شرمناک مطلب ہے کہ یہ حرکت ہے۔ اور یہ صرف حرکت ایسی نہیں کہ صرف ایک کویشچن کوئی بڑا آبجیکشنیبل یا غلط دے دیا گیا، اس کویشچن کے ذریعے کس قسم کے مطلب ہے کہ میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں کس قسم کی سوچ مطلب ہے کہ سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ اس بارے میں سوچنا جو ہے اتنی غلیظ حرکت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ کہ جی اس شخص کو نکال دیا گیا، مطلب ہے کہ اس کی جو اس کا لیکچرشپ تھی، یا جو اس کا جو بھی وزٹنگ فیکلٹی ممبر تھا، اس کو وہاں سے فارغ کیا گیا، اور یہ کہ جی اب بلیک لسٹ ہو گیا، یہ کافی نہیں، ہی شوڈ بی اریسٹڈ، اس کو گرفتار ہونا چاہیے۔ یہ شاباش، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس کو اریسٹ کیا جائے، نہ صرف اس کو اریسٹ کیا جائے، اس کا ٹرائل کر کے اس کو ایک مثال بنانا چاہیے اس کو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری سب کی، پورے معاشرے کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، بیکاز جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی اپنی رپورٹس ہیں، یہ سامنے آ چکی ہیں کہ جی نشہ کتنی بڑی مقدار میں نشہ بیچا جاتا ہے، کتنی بڑی مقدار میں ہمارے ایون کالج یونیورسٹیز تو ہیں، اسکولوں کے جو بچے ہیں وہ جس قسم کے وہ مطلب ہے کہ نشہ وہاں پہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے، آئس ہوتی ہے، ہیروئن، اور اس قسم کی جو ان کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ جس قسم کے نشے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ کو بتایا کہ لاہور کے ایک انگریزی میڈیم اسکول میں جو واقعہ ہوا تھا، جو کچھ بچیاں مل کے ایک اور اپنی کلاس فیلو کو جس طرح سے مار رہی تھیں، اور ان کے اوپر بھی یہی ایلیگیشن تھا کہ جی چونکہ جس کو مارا جا رہا تھا اس نے کوئی ویڈیو بنائی تھی، اور وہی والی اسی قسم کا کہ جی وہ نشہ کر رہی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حالات ہیں، اور صرف یہ حالات نہیں ہیں، آپ ماں باپ جو ہیں وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں گے اور ان کی تربیت ہوگی۔ تربیت والا معاملہ تو ہمارے انفارچونیٹلی ویسے ہی ختم ہو گیا، ہمارے ہاں کہیں بھی تربیت نام کی کوئی چیز نظر کہیں نہیں آتی۔ اور اب تعلیم کے لیے آپ بھیجتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بچوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں
میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے جو اسکول میں جو لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں، یہ جو سگریٹ نوشی اور جو نشے کی جو لت لگتی ہے، یہ ان کو اسکولوں کالجز میں لگتی ہے۔ اور اس کے اوپر چونکہ میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حکومت نے آلریڈی خود حکومت یہ چیز مانتی ہے، لیکن اس کے اوپر ایکشنز کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے اوپر حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں آنے والی نسلیں، اور ہماری جو نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے اس قسم کے واقعات سے۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یہ کام کہ جی یہ جو ہے کہ جی یہ جو نشے والی بات ہے، اور دوسرا ایک تو نشہ وہ کتنا خطرناک ہے، اور پھر اس قسم کی بیہودگی اگر فرض کریں کوئی ایک استاد کوئی بیہودہ کوئی ناسور استاد کے روپ میں اگر فرض کریں کہ اداروں میں تعلیمی اداروں میں گھسائے، اور ایسے اس اساتذہ کی، میں اب اس کویشچن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اسلام سے بچوں کو، میں آپ کو بتاؤں ایسی بھی شکایات ملی ہیں، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جی لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایتھیسٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ کے اساتذہ کے روپ میں مطلب ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہیں، اور کچھ ادارے تو وہ ان کی ریپیوٹ اس قسم کی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ بچوں کو بھیجیں گے تو یہ خطرہ ہوگا کہ خدا نخواستہ بچے آپ کے کہیں دین سے ہی دور نہ ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے تعلیمی ادارے دنیا بھی آپ کی تباہ، جس طرح کے یہ معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ کی جا رہی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل بنے، ان کا وہ بہتر انسان بنے، لیکن یہاں پہ تو سارے کا سارا نظام ہی الٹا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں ایک بات بتا دوں کہ ایک جو میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نشہ وشہ اس قسم کے جو، ایک تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کو روکا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی جو ہے یہ اسکریننگ ہونی چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے کہ جی کیا جتنے بھی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، اور کہ وہاں پہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کی سوچ کس قسم کی ہے، ان کی ایک اسکریننگ ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی دیکھیں تعلیم جو دی جا رہی ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں اس قسم کا خطرہ موجود نہ ہو کہ ایک تو یہ والی بات جس قسم کا اس کانسرٹس میں جس بیہودگی کا مطلب ہے کہ سوچ، جو بیہودہ سوچ، بچوں کو اس چیز کے اوپر سوچ کے مضمون لکھنے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اور انتہائی بیہودہ بات ہے جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس آپ دیکھیں کہ یہ والی اور پھر وہ والی بات کہ آپ کو دین سے ہی دور اگر کیا جائے، تعلیم کے لیے آپ بچے کو بھیجیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ تو دین سے ہی متنفر ہو گیا ہے، آپ کا بچہ تو اب وہاں پہ تو اس کو اس قسم کے کچھ اساتذہ مل گئے کہ جنہوں نے اس کو کہیں اور ہی کسی اور ہی راستے پہ چڑھا دیا، تو یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے، اور جس کو روکنا میں کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے تعلیمی اداروں کے اوپر ایک چیک رکھیں، تمام جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں جو بڑے بڑے جن کے نام ہیں مختلف شہروں میں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کے اوپر ان سمیت ان کے اوپر چیک رکھا جائے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو کس قسم کا مطلب ہے کہ ان کی تربیت یا ان کو کس رستے کے اوپر ڈھالا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے مجھے بہت ہی دکھ ہوا اس بات کا، ایک خبر میں نے پڑھی، نیا دور، ایک جو آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک مطلب ہے کہ آن لائن نیوز پیپر ہے، اس میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے آپ دیکھیں کہ اس خبر وہ یہ تھی کہ لاہور کا کسی ہاسٹل کی بات تھی، لڑکیوں کا ہاسٹل، تو وہاں پہ یہ کہ جی بچیاں جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں، اس میں تو پرسنٹیج تو دیٹ واز انبلیویبل فار می کہ وہ کتنی بڑی تعداد، انہوں نے پرسنٹیج بتائی کہ اس ہاسٹل میں جو بچیاں ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نشہ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مطلب ہے کہ غلط کام کا الزام لگایا گیا کہ جس قسم کے کام میں انوالو ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کتنے دور دور سے والدین جو ہے، کوئی کس علاقے کا ہوگا، کہ کوئی کس دیہی علاقے کا ہوگا، مختلف شہروں سے، مختلف دیہاتوں سے لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، یا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں ہاسٹلز میں، اور اگر ہاسٹلز میں بھی یہی والا کام ہو رہا ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہاں پہ نشے کا بھی خطرہ ہے کہ جی کہیں بچے
وہاں پہ ان کو نشہ اگر میسر ہوتا ہے، وہاں کے اور دوسرے جو سیریس کریکٹر کے معاملات ہیں اگر وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم تو پھر زندگیاں تباہ. تعلیم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم بھیجتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہیں ان کی، اور اللہ معاف کرے. اور یہ چیزیں جتنے ہی اس قسم کی جو شکایات ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو ذمہ داری ریاست کی ہے، جو ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ حکومت ادا نہیں کر رہی. والدین کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ان معاملات کے اوپر ریگولر انٹریکشن کرنا چاہیے، اور یہ پوچھنا چاہیے کہ بتائیں یونیورسٹی کے کیا آپ کے بچوں کے، کہ آپ کی یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں، آپ کے کالج کے کیا حالات ہیں، آپ جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں پہ کس قسم کے ٹیچرز ہیں، کیا آپ کو وہ کس قسم کی آپ سے بات کرتے ہیں، تاکہ ایک آپ کو اسسمنٹ مل جائے کہ کس قسم کا ماحول ہے. اور پھر یہ بھی وہی والی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں یہ نشے وشے والی باتیں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے بھی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز نشے کا بہت بڑا سورس ہے انفارچونیٹلی. اس لحاظ سے بھی آپ والدین کی جو ہے وہ اپنی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو میڈیا کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں بہت مطلب ہے کہ جو ہے ماڈرنٹی کے نام کے اوپر کہ جی ہم ماڈرن بن جائیں، ہم ذرا روشن خیال نظر آئیں، یہ اس چکر میں مطلب ہے کہ بہت کچھ یہ جو آپ کو بتایا. اور پھر یہ والی بات کہ رائے کی آزادی، اور پھر جو آپ کے ذہن میں سوچ ہے اس سوچ کے آگے رکاوٹیں مت پیدا کریں، اس طرح کی بات بھی میڈیا کا ایک طبقہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی سوچ ہے تو اس سوچ کے اوپر بندشیں مت آپ باندھیں، اور وہ اگر آپ یہ جو چیزیں ہوئے نا، اور یہ کہ جی فری اسپیچ، آپ جو مرضی سوال آپ کے پاس ہے، جو مرضی آپ سوال کرتے ہیں، یہ چیزیں، یہ بھی ایک سوال تھا جو اس استاد نے سوال لکھا، یہ بھی اس کی اپنی ایک سوچ تھی جس کے آگے کہتے ہیں کہ بندشیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. سو واٹ ایور وی ڈو، جو بھی ہم کچھ کرتے ہیں، دیکھیں وہ ہمارے دینی اقدار، ہمارے یہ جو دینی اقدار کے ساتھ ساتھ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ اس قسم کی مطلب ہے کہ سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو سوالات والی بات کہ جی سوال کرنا حق ہے، اور اس کا مقصد، اور پھر اس کا مقصد وہ والا ہو جو کہ خدا نخواستہ آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے کہ کس قسم کے یہ جو لیکچرر تھا، یہ جو ناصور تھا، استاد کے نام کے اوپر جو دھبا تھا، استاد کا کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے استاد کی، آپ دیکھیں تو اس نے کس طرح اس کے روپ میں اس ناصور نے کس قسم کا سوال مطلب ہے کہ کیا. تو وہ بھی اس لحاظ سے تو وہ ڈیفینڈ کرے گا جی کہ میں نے تو ایک سوال کیا تھا، میں نے تو یہ سوچ دیکھنا تھا کہ جی سوچ کس قسم کی ہے، اور سوچ یہ ہے اور وہ ہے. اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہمارے یہاں بھی یہ جو آزادی رائے کے بھی بڑے کچھ چیمپئنز ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی آپ وہی والی بات کہ جی ماڈرنٹی کے نام کے اوپر آپ ویسٹرنائزیشن کے لیے کی طرف چلے جائیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جس قسم کی بےہودگی تھی، میرا خیال ہے ویسٹ میں بھی ایسے سوال نہیں ہوتے ہوں گے، میں آپ کو اتنا بتا دوں. اور بعض بےہودگیاں تو اتنی زیادہ، ہم چونکہ زیادہ اس چیز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جو کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا والی بات، کہ ہم ان کی نکالی میں بعض اوقات ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں بےہودہ باتوں میں. میں آپ کو بتا دوں اچھی بات جو ہے، جو اچھا کام ہے، وہ ہم کبھی کاپی نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی ہم مطلب ہے کہ کس لحاظ سے ہمیں ترقی کرنی چاہیے، کس لحاظ سے ہمیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، وہاں پہ ہمیں کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں آئی ٹی کے شعبے میں ہمیں کس طریقے سے دوسروں سے اچھا انڈسٹریلائزیشن جو ہے. پھر اسی لحاظ سے جو باقی ہمارے کہ جی ہمیں سچائی سے کام لینا چاہیے، ہمیں ایمانداری کے ساتھ ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو بہترین کام کرنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کے لحاظ سے وہاں پہ گورننس بہترین ہونی چاہیے، ہمارا جو بھی ہمارے جتنا بھی جو ہمارے سیٹ اپ ہیں، یا جو پورا جو کانسٹیٹیوشن ہمارا فریم ورک ہے، اور جو لوگ ہیں ہمارے جو ادارے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، رول آف لا اس ملک میں ہونا چاہیے. یہ بات ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم نے اگر کہیں ریس لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے بےہودگی میں مقابلہ کرنا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دوائی کی طرف تیزی سے لے کے جا رہی ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں سامنے تعلیم کے، اور ہم کہتے ہیں کہ تعلیم سے ظاہر ہے ہم نے امپروو ہونا ہے. اور اگر ہمارے تعلیمی ادارے ہی اتنا بڑا رسک ہمارے اپنے بچوں کے لیے بن گئے ہیں،
تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارا کیا مستقبل ہوگا. تو اس لحاظ سے میں پھر یہ کہوں گا کہ جو ریاست ہے اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے. ریاست، حکومت، فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، تعلیم اداروں کی جو انتظامیہ ہیں وہ ہوں، اور جو پیرنٹس ہیں، ان سب کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر گہری نظر رکھیں. ان کے جو سسٹمز ہیں اس کے اوپر ٹیچرز کی اسکریننگ کریں. اور یہ کہ جی یہ جو باقی جو خرابیاں ہیں، جو فرض کریں کہ نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ بڑی اگر کھلے طریقے سے ملتی ہیں تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور بڑے سختی کے ساتھ. اور پھر یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ جی آپ اسٹوڈنٹس کی اسکریننگ کریں تاکہ پتہ لگے کہ کون سے بچے نشہ آلریڈی کر رہے ہیں، تاکہ ان کو اس چیز سے ریورس پیچھے لایا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں اور وہ آگے چلتے جائیں. اور نامعلوم کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے جو بچے ہیں ان کا مستقبل ہم تعلیمی اداروں کے ذریعے ان کا مستقبل انفارچونیٹلی تاریک ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ کریکٹیو میئرز جو رہنے ہیں وہ ذمہ داری ہے، جیسے میں سب کو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ جن کی ذمہ داری ہے ان کو کریکٹیو میئرز لینے کی ان کو لینے چاہیے، تاکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ دوبارہ رونما نہ ہوں. اور اس شخص کو اریسٹ کیا جانا چاہیے، اس شخص کو سزا ملنی چاہیے. اور نہ صرف اس کو، بلکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ایک سوال نامہ آ گیا اور آپ نے سوال دے دیا تو ظاہر ہے کسی اور کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا اور گزرنا چاہیے. اگر یونیورسٹی کے دوسرے بھی جو لوگ تھے ایڈمنسٹریشن میں اور ان کے پارٹ کے اوپر اگر کوئی لیبس ہے تو ان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، جس کے اوپر کسی بھی لحاظ سے حکومت ہو اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ذرا بھی اس کے اوپر لینین ویو نہیں لینا چاہیے. اور جتنا بھی سخت سے سخت ایکشن اور فوری ایکشن اس کے اوپر لیں گے اتنا ہی ایک بہتر میسج آل اراؤنڈ سب طرف جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.